أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ النساء مدنی صورت ہے. سورہ الممتحنہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. ترتیبی تلاوت میں اس کا نمبر 4 ہے اور ترتیبی نزول میں اس کا نمبر 92 ہے. اس صورت کا پورا مضمون امور انتظامیہ کا بیان ہے، جو خصوصاً گھر کے معاملات، خانگی جو معاملات ہوتے ہیں، عائلی قوانین، یہ پوری صورت اس میں ان امور کا بیان ہے. اس میں مدنی سیاست کا بھی بیان ہے. تو یہ سورہ النساء 3 ہجری کی اواخر سے لے کر 4 ہجری کی اواخر تک یا 5 ہجری کی اوائل تک اس زمانے میں اس سورت کا نزول ہوا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے رب کی نافرمانی سے بچو. الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، جو آدم علیہ السلام ہے. وخلق منہا، اور اسی نفس سے پیدا کیا ہے، زوجہا، اس کا جوڑا. وبث منہما، اور پھیلا دیا ہے ان دونوں سے، رجالاً کثیرا ونساء، مرد بھی زیادہ اور عورتیں بھی زیادہ، یعنی مرد اور عورتوں کو پھیلایا ہے پھر ان دونوں کی نسل سے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو. الذی، وہ اللہ، تساءلون بہ، کہ تم اس کی ذریعے سے، یعنی سوال کرتے ہو اس کے نام سے ایک دوسرے سے. والارحام، اور رشتے کاٹنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہارے اعمال کا محافظ ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو اپنے مال دے دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کے پاک مال اور اچھے مال کو اپنے خبیث اور بیکار مال سے نہ بدلو. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت کھاؤ ان کے اموال اپنے اموال کے ساتھ، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو گڑ مٹ کر کے مت کھایا کرو. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. وإن خفتم، اور اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے. فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی عورتوں کے ساتھ، مثنا، 2 وثلاثہ، اور 3 ورباع، اور 4، یعنی 4 تک اجازت ہے تمہیں. دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو. یتیموں کے ساتھ ظلم کے ڈر سے آپ یہ کہ یتیموں کے ساتھ نکاح نہ کرے بلکہ دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرے. فإن خفتم، تو اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، یعنی اجازت تو 4 تک ہے، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، تو پھر ایک کے ساتھ نکاح کرو. او ما ملکت ایمانکم،
یا جو تمہاری ملکی یمین میں آ جائے، ملکت ایمانکم، یعنی تمہاری جو لونڈیاں ہے، ذالک ادنا، یہ بہت قریب ہے اس بات کے، اللہ تعولو، کہ تم ظلم سے بچ جاؤ گے، ظلم نہ کرو گے، یعنی 2-3 کے ساتھ ظلم کا خطرہ ہے تو ایک کے ساتھ نکاح کرو، ظلم سے بچ جاؤ گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر، نحلتاً، بدون عوض، بغیر عوض کے، ہبہ اور عطیہ کے طور پر۔ فَإِن تُبْنَ لَكُمْ، تو اگر وہ خود معاف کر دے، چھوڑ دے تمہیں، عن شیئن، کوئی چیز، منہ، اس مہر میں سے، نفساً، اپنی خوشی سے خود دے دے، فَكُلُوهُ، تو وہ کھاؤ، ہنیئا مریئا، مزیدار اور خوشگوار۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور مت دو بے وقوفوں کو، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، جو مال میں تصرف نہ کر سکے، تو ایسے لوگوں کو، یعنی ایسی یتیموں کو اپنے اموال نہ دو، یعنی ان کے مال نہ دو، التی، وہ مال، جعل اللہ لکم، کہ بنایا ہے اس مال کو اللہ نے تمہارے لیے، قیاماً، گزران کا ذریعہ، یعنی وسیلہ عیش، زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں ان کو اس مال میں سے ان کا کھانا پینا، یعنی رزق دیا کرو۔ وَاكْسُوهُمْ، ان کو کپڑا بھی دیا کرو اس مال میں سے۔ وَقُولُوا لَهُمْ، اور ان کو کہو یتیموں کو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات، نرم بات، یعنی اس کو یہ کہنا مال تمہارا ہی ہے، بس تمہارے لیے میں حفاظت کر رہا ہوں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو مال دیتے وقت کا بیان ہے کہ یتیموں کو آزماؤ، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی وہ بالغ ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، تو اگر تم نے معلوم کیا ان میں سے، رشدن، صلاحیت، تصرف، حسن تصرف، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو پھر ان کو ان کے اموال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور دوسری ہدایت یہ کہ ان مالوں کو مت کھایا کرو، اسرافاً، اسراف کے ساتھ، تجاوز کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، اور جلدی سے، أَن يَكْبَرُوا، اس خوف سے کہ وہ بڑا ہو جائے گا یتیم، وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم سے پھر مال لے لیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے یتیم کا مال کھانے سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہے، غریب ہے، جو یتیم کا کفیل، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے اچھی طریقے سے، یعنی اپنا حق الخدمت اگر وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب تم دو ان کو ان کے اموال، یعنی حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بناؤ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مرد کے لیے حصہ ہے، لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے، نصیبٌ، حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترک الوالدان، جو باپ دادا نے اور ماں باپ نے چھوڑا ہو، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، اقرب، قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترک الوالدان، جو ماں باپ نے چھوڑا ہو، والاقربون، اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مما قل منہ، اس میں سے جو زیادہ ہو، کم ہو، قل منہ، جو کم ہو، او کسر، یا زیادہ ہو، یعنی مال زیادہ ہو یا کم ہو، وہ میراث ہے، اس کو میراث کے مطابق اس میں ہر کسی کا حصہ دیا جائے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے مقرر، یعنی اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت کو، یعنی تقسیم کی جگہ کو، اولو القربا، رشتہ دار، ان رشتہ داروں سے مراد وہ رشتہ دار ہے جو وارث نہیں ہے، والیتام، اور یتیم آ جائے، والمساکین، اور غریب مسکین آ جائے، فارزقوہم منہ، تو اس مال میں سے ان کو کچھ دے دو، تھوڑا بہت، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ معذرت کی جائے کہ زیادہ آپ کو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ یہ تو یہاں ورثہ کا مال ہے، یتیموں کا حصہ ہے، چھوٹے بچے ہیں اس میں، بچیاں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا بہت ان کو دے دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ،
اگر انہوں نے چھوڑا ہو اپنے پیچھے ذریۃً ضعافاً کمزور اولاد، خافوا علیہم اور موت کے وقت وہ ان پر ڈر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اسی طرح دوسروں کے بچوں کو ایسے فرض کرو جیسے تمہارے بچے ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہے قول سدید، یعنی عدل کی بات، انصاف کی بات کہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بِشک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال الیتامى یتیموں کے مال، ظلماً ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا اور جلد وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم وصیت کے بارے میں یہ یاد رکھے کہ وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، اس لیے یہاں میراث کے حوالے سے جب اللہ حکم دے رہا ہے تو بھی وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے تمہیں، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین مرد کے لیے دو عورتوں جتنا حصہ ہے۔ فإن کن نساء، یہ میراث کی تقسیم کا پورا قانون ہے یہاں جو بیان ہوا ہے۔ فإن کن نساء تو اگر ورثہ میں صرف عورتیں تھی، یعنی اس کی بیٹیاں تھی، اور یہ عورتیں کتنے، فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ تھی، فلہن ثلثا ما ترکت ان کے لیے 2/3 حصہ ہے اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہو۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر یہ لڑکی ایک تھی، فَلَهَا النِّصْفُ اس کے لیے آدھا حصہ ہے پورے مال کا۔ وَلِأَبَوَيْهِ اور ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترک جو اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہو، ان کان لہ ولد اگر میت کی اولاد تھی۔ ولد جہاں بھی آتا ہے تو اس سے مراد اولاد ہوتی ہے جس میں مرد عورتیں سب شامل ہے۔ فإن لم یکن لہ ولد تو اگر اس کی اولاد نہیں تھی، ایک شرط، دوسری وورثہ ابواہ اور ورثہ صرف اس کے ماں باپ تھے، فلأمہ الثلث تو اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فإن کان لہ بقیہ پورا باپ کو ملے گا۔ فإن کان لہ اخوۃ تو اگر اس میت کے لیے اخوہ سے مراد بہن بھائی ہے، خواہ حقیقی ہو یعنی ماں باپ دونوں سے ہو، یا علاتی ہو صرف باپ سے ہو، یا اخیافی ہو جو صرف ماں سے ہو، یہ سب بہن بھائی سب مراد ہے۔ فلأمہ السدس تو اس صورت میں بھی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی بہا کی وصیت یہ خود کرے گا یہ میت، یعنی مرنے سے پہلے، او دین یا قرض کے بعد، یعنی وصیت سے پہلے قرض ہے لیکن یہاں ترتیب اس طرح وہ مد نظر نہیں ہے جو تقسیم کی ہے، یہاں قانون کا بیان ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم کہ کون ان میں تمہاری زیادہ قریب ہے، نفعاً فائدے کے لحاظ سے، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ اب یہ میاں بیوی کا بیان ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال میں سے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہو، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد اگر ان کی اولاد نہیں تھی، خواہ نرینہ ہو یا ایک بچہ ہو، بچے ہو یا زیادہ ہو، اور اس میں مرد عورت دونوں ایک جیسے ہے، اولاد اس کو کہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ تو اگر ان کی اولاد تھی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو پھر تمہارے لیے شوہروں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما ترکنا اس مال میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہو، یعنی اس کے مال میں سے، من بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصین بہا کی وصیت وہی کریں گی، او دین یا قرض کے بعد وصیت وہی کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود وصیت کی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، کوئی دوسرا اس کے لیے وصیت بنائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما ترکتم اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہو،
ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں تھی، فإن کان لکم ولد، تو اگر تمہاری اولاد تھی، فلہن الثمن، تو پھر ان عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہو، من بعد وصیت، یہ وصیت پوری کرنے کے بعد، توصون بہا، کہ تم اس کی وصیت کرو گے، او دین، یا قرض پورا کرنے کے بعد، وإن کان رجل، اور اگر یہ جو آدمی جو مر گیا تھا، یورث، جس کی میراث تقسیم ہو رہی تھی، کلالتاً، وہ کلالہ تھا، یعنی باپ دادا بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، او امرأۃ، یا عورت ہے جو کلالہ ہے اس طرح، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے، او اخت، یا بہن ہے، یہ اخیافی یعنی ماں سے جو بہن بھائی ہے وہ مراد ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو اگر وہ ایک سے زیادہ ہے یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تھے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ تیسرے حصے میں سب شریک ہوں گے، برابر برابر، لڑکے لڑکیوں پر برابر برابر تقسیم ہوگا، من بعد وصیت، وصیت پورے ہونے کے بعد، یوصی بہا، جس کی وصیت کی جائے گی یعنی مردے نے کی ہو، او دین، یا قرض پورا کرنے کے بعد، غیر مضارن، کہ یہ وصیت اور قرض ضرر رسان نہ ہو، یعنی یہ ورثہ کو ضرر پہنچانے کے لیے اس میں کوئی ارادہ نہ ہوا ہو، وصیۃ من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حلیم، علیم حلیم، اللہ علم والا اور حلم والا، بردبار ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ، تو اس کو داخل کرے گا، جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ویتعد حدودہ، اور اس کے حدود سے اس نے تجاوز کی، یدخلہ، تو اس کو داخل کرے گا، ناراً، آگ میں، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے اہانت والی عذاب ہے، بے عزتی والا عذاب ہے، واللاتی، اور وہ عورتیں، یأتین الفاحشہ، جو زنا کا ارتکاب کرے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، تو ان پر گواہ بناؤ، اربعۃ منکم، 4 تم میں سے یعنی تمہارے مردوں میں سے، فَإِن شَهِدُوا، تو اگر انہوں نے 4 گواہوں نے گواہی دی زنا کی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو بند کرو، فی البیوت، گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا قانون نازل کرے، یہ سبیل سے مراد دوسرا قانون، یہ ابتدائی حکم تھا، اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں جب نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے لیے قانون بھیج دیا ہے اور وہ بیان فرمایا، وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، اور وہ مرد اور عورت دونوں جو زنا کا ارتکاب کرے، منکم، تم میں سے، فآذوہما، یہ وہ ابتدائی حکم تھا، ان کو تکلیف دے دو یعنی ان کو تھوڑا مارو، فَإِن تَابَا، تو اگر انہوں نے توبہ کیا، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان سے اعراض کرو، ان کو اگنور کر دو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ بعد میں سورہ نور کی آیات سے یہ آیتوں کا حکم منسوخ ہوا، اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ، بے شک توبہ اللہ پر، یعنی توبہ قبول کرنا اللہ پر، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے ہے، يَعْمَلُونَ السُّوءَ، جو عمل کرتے ہیں برا، بِجَہَالَةٍ، ناسمجھی سے، یعنی غلطی سے انہوں نے یہ کیا، ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قریب، پھر جب ان کو پتہ چلا تو پھر توبہ کرتے ہیں جلدی، من قریب معنی جلدی سے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہے کہ اللہ ان کا توبہ قبول کرتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ،
یعنی قبولیت توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برے اعمال کرتے ہیں حتیٰ اذا حضر حتیٰ کہ جب حاضر ہو جائے احدہم ان میں سے ایک کو الموت موت یعنی موت کی علامات قال تو یہ کہتا ہے انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں وللذین اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے یموتون جو مرتے ہیں وہ ہم کفار اور وہ کافر تھے تو ان کا بھی کوئی توبہ قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ان کے لیے تو اللہ نے عذاب تیار کیا ہے اولئک یہی لوگ اعتدنا لہم عذابا علیما ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان ترثوا النساء کرہا کہ تم عورتوں کو جبری اور زبردستی ان کو اپنا میراث بناؤ یعنی ان کے وارث بن جاؤ ولا تعدلوہن اور مت رو کے رکھو ان کو لتذہبوا کہ تم لے لو لتأخذوا کہ تم لے لو ببعض ما آتیتموہن وہ کچھ مال جو تم نے ان کو دیا ہے یا کچھ چیزیں الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ مگر اگر وہ فاحش مبینہ پر اتر آئے یعنی وہ بدچلنی پر اتر آئے وعاشروہن اور ان کے ساتھ گزر بسر کرو بالمعروف اچھی طریقے سے فإن کرہتموہن تو اگر تم نے برا مانا ان کو یعنی ان میں سے کسی عادت کو ان کی عورت کی عادتوں میں سے کسی عادت کو تم نے برا منایا تو اچھا نہیں لگا فعسیٰ ان تکرہوا شیئا تو یہ بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے ویجعل اللہ اور پیدا کر دے اللہ فیہ اس میں خیراً کثیرا بڑا خیر یعنی بڑی اس میں خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کر دے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ اور اگر تم ارادہ کرتے ہو تم چاہتے ہو بدلنا تبدیل کرنا زوجم مکان زوجن ایک بیوی کی بجائے دوسری بیوی لانا چاہتے ہو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور تم نے ان میں سے ایک کو قنطوار دیا ہو بہت زیادہ مال دیا ہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ تو مت لو اس مال میں سے شیئن کچھ بھی یعنی اس سے واپسی کچھ نہ لو جو ہدیہ تحفہ تم نے دیا ہے أَتَأْخُذُونَهُ آیا تم اس سے لوگے بہتاناً ان پر بہتان لگا کر وَإِسْمًا مُبِينًا اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے یعنی یہ کام بہتان ہے اگر تم نے اس پر کوئی الزام لگایا تنگ کرنے کے لیے مال واپس کرنے کے لیے یا یہ کہ اس کے بغیر لیا تو یہ بڑا کھلا گناہ ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم کیسے اس سے لوگے یہ مال وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ اور یقیناً تم ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو ایک دوسرے کی طرف مائل ہو چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ تم نے بڑا وقت گزارا ہے تو یہ لطف اندوزی اور ایک دوسرے کی عورتوں کی اطلاعات تم نے ایک دوسرے کی ہو گئی ہے تو اب تم نے جو مال دیا تھا اس کا عوض تم نے وصول کیا ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان عورتوں نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا یعنی نکاح کے ذریعے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے باپ یہاں ذکر ہے لیکن آباء جب آتے ہیں تو باپ دادا دونوں مراد ہوتے ہیں تو اس میں جو تمہارے باپ دادوں نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہو من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا جاہلیت کے زمانے میں اس وقت جو ہوا تھا انہو کان فاحشۃ بے شک یہ کام یعنی یہ باپ دادا کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ فاحشہ ہے یعنی عقلاً قبیح ہے ومقتاً اور یہ شرعاً بھی قبیح ہے وساء سبیلا اور عام عرف میں بھی یہ قبیح ہے برا راستہ ہے حرمت علیکم امہاتکم تم پر حرام کیا گیا ہے تمہاری مائیں وبناتکم یہ ان محرمات کا بیان ہے اور تمہاری وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں واخواتکم اور تمہاری بہنیں وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں وخالاتکم اور تمہارے خالائے وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹی یعنی بتیجیاں وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بانجیاں
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضاعی مائیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت سے ہے، یعنی رضاعی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کے بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہو، اللاتی وہ فی حجورکم جو تمہارے گھروں میں ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں رہتی تھی، ورنہ گھر میں نہ بھی ہو تو حکم یہی ہے، من نسائکم اللاتی، لیکن یہ تمہاری ان عورتوں میں سے ہو دخلتم بہن جن کے ساتھ نکاح کے بعد تمہاری ہم بستری ہو چکی ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، تو اگر ان کے ساتھ تمہاری ہم بستری نہیں ہوئی ہے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل یعنی بہو، الذین من اسلابکم، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پیٹھ سے ہو۔ تمہاری پیٹھ سے ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں نے متبنہ بنا رکھے ہے، لے پالک بنا رکھے ہے، یہ جو ایڈاپٹڈ بچے ہیں، وہ چونکہ بچے نہیں ہیں، اس لیے ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا، اگر ان کے ساتھ وہ طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے تو ان کے ساتھ نکاح کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیٹا نہیں ہے۔ جب بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی بہو نہیں ہے، اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے صلب سے ہو، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تمہارا جمع کرنا دو بہنوں کے درمیان، یعنی دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں جمع کر سکتی، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے گزرا ہے جاہلیت کے زمانے میں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ جو محرمات کا قانون ہے، اس کو مختصر آپ یہ سن لے کہ محرمات کی تین قسمیں ہیں۔ ایک محرمات من النسب، نسب سے جو عورتیں حرام ہے، دوسری رضاعت سے جو عورتیں حرام ہیں، اور دوسرے جو حرمت مساہرت، سسرالی حرمت، یہ تین چیزیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ابدی حرام ہے، وہ یہ تین قسمیں ہیں، اور کچھ وہ ہے جو وقتی طور پر حرام ہے۔ تو جو ابدی حرام ہے ان میں سے سات میں سے کون ہے؟ 7 عورتیں نسب سے حرام ہے۔ اس میں دیکھیں، ماں، بہن، بیٹی، اسی طرح بانجی، بھتیجی، خالہ اور پھوپھی، یہ 7 عورتیں ہیں۔ اب اچھی طرح اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو شروع کریں، ماں، بہن، بیٹی یعنی بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور بانجیاں یعنی بہنوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں بھائیوں کی بیٹیاں، خالائیں ماں کی بہنیں، پھوپھیاں باپ کی بہنیں، اور یہ اوپر ان میں سے ہر ایک کا جو نیچے تک ہے اور اوپر کا اوپر تک جتنے بھی ہے، یہ وہ ہے جو اوپر والی ہے خالائیں پھوپھیاں، تو خالاؤں کی خالائیں، اور اوپر یہ سب، اور اسی طرح بیٹیوں کی ہے تو بیٹیوں کی بیٹیاں، ان کی بیٹیاں، سب یہ حرام ہے۔ یہ رضاعت سے 7 قسم کی عورتیں حرام ہیں اپنے متعلقات کے ساتھ۔ اور جو نسب، یہ نسب سے حرام ہے 7۔ رضاعت سے جو حرام ہے وہ یہی 7 ہے: رضاعی ماں، رضاعی بہن، رضاعی بیٹی، رضاعی بانجی، رضاعی بھتیجی، اور رضاعی پھوپھی اور رضاعی خالہ، یہ 7 قسم کی۔ حرمت مساہرت سے جو 4 قسم کی عورتیں حرام ہے: بیٹے کی بیوی، باپ کی بیوی، بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی، یہ 4 عورتیں اس سے حرمت مساہرت سے حرام ہے۔ تو یہ 3 قسم کی ہو گئی۔ حرمت موقت میں ان تجمعوا بین الاختین، جو 2 لڑکیوں کو، 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، اور 2 بہنوں کو جمع کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک ایک بہن نکاح میں ہو۔ جب وہ فوت ہو جائے یا اس کے ساتھ طلاق ہو جائے تو پھر دوسری بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اور دوسری شخص کی بیوی، کوئی بھی عورت ہو لیکن وہ دوسرے شخص کے نکاح میں ہے تو یہ وہ اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی نکاح میں ہے یا اس کی عدت میں ہے۔ تو یہ محرمات کی تھوڑی سی تفصیل تھی۔ والمحصنات،
اور محسنات سے مراد وہی جن کے شوہر موجود ہے، شوہر والیہ، من النساء عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تم مالک بن چکے ہو، تمہارے ملکی یمین میں، یعنی جو لونڈیا ہے۔ کتاب اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ، علیکم جو تم پر لازم ہے اس کو فالو کرنا، وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال ہے، ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ڈھونڈو، طلب کرو اپنے مال کے ذریعے، یعنی مہر کے ذریعے، لیکن مال کس طرح مہر دو گے، اور محسنین، کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، مستی نکالنے والے نہ ہو، یعنی تم صرف پانی بہانے والے نہ ہو، مستی نکالنے والے نہ ہو، بدکاری کرنے والے نہ ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جو تم نے استمتاع کیا، فائدہ لیا ان مہر کے ذریعے، منہن، ان عورتوں میں سے، فَآتُوهُنَّ، تو ان کو دے دو، اجورہن، ان کے مہر، فریضتاً، بطور فرض، یہ ان کو ادا کر دو، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما تراضیتم بہ، جو تم آپس میں رضامندی کے ساتھ طے کر لو، یعنی مہر مقرر ہو جانے کے بعد پھر رضامندی سے کوئی سمجھوتا کر لو، کچھ لو کچھ دو میں آپس میں میاں بیوی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، من بعد الفریضہ، لیکن مقرر کرنے کے بعد، مہر مقرر ہوگا تو مقرر ہونے کے بعد پھر اگر تم کچھ معافی کرتے ہو ایک دوسرے کو تو پھر کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو تم میں طاقت نہ رکھتے ہو، طولا مالداری کا، یعنی وہ ان کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، ان ینکح المحصنات، کہ وہ آزاد خاندانی عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، المؤمنات جو مومنہ ہو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر نکاح کرے ان لونڈیوں کے ساتھ جو تمہاری ملکی یمین میں ہو، من فتياتكم المؤمنات، لیکن ان عورتوں سے جو مومن ہو، لونڈیوں میں بھی جو ایمان لائی ہو، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہاری ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی ظاہری ایمان جو انہوں نے کہا کہ ہم مومنہ ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اعتماد کرو اور ان کو مومنہ ہی سمجھو۔ بعضکم من بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی تم بھی جب ایمان لائے تھے تو تم سے کسی نے اس طرح پوچھا نہیں تھا۔ فَانْكِحُوهُنَّ، تم ان کے ساتھ نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یہاں اہل سے مراد ان لونڈیوں کی مالک ہے، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو ان کے مہر ادا کرو، بالمعروف، اچھی طریقے سے، محصنات، اس صورت میں کہ یہ محصنات بن رہے ہو، پاک دامن بننا چاہے، یعنی پاک دامن رہے اور رہنا چاہے اور پاک دامن رہے، غیر مصافحات، کہ یہ آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے، ولا متخذات اخدان، اور نہ چپی اشنائیاں رکھنے والی ہو، فاذا احصن، تو جب وہ نکاح میں آ جائے، فان اتین بفاحشۃ، پھر اگر انہوں نے بدکاری کی، زنا کیا، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان پر آدھا ہے جو خاندانی عورتوں پر ہے، آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، حد میں سے، یعنی لونڈیوں پر پھر حد بھی آدھا ہے۔ ذالک، یہ حکم، یعنی خاندانی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی لونڈی سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح ہو جائے، یہ اجازت کس لیے ہے؟ لمن، اس شخص کے لیے، خشی العنت منکم، جو تم میں سے ایسے ہو کہ وہ زنا کا خوف رکھتے ہو کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ ان کے لیے اجازت ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم اگر لونڈیوں سے نکاح نہ کرو اور صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ تمہیں واضح بیان کرے، ویہدیکم، اور دکھائے تمہیں، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی ان صلحاء کا طریقہ وہ تمہیں بتا دے، ان کے طریقے بتا دے۔
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر مہربان ہو جائے، تمہارا توبہ قبول کرے، تم پر رحم کرے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم تمہارا توبہ قبول کرنا۔ ویرید الذین اور وہ لوگ چاہتے ہیں یتبعون الشہوات جو شہوات کی تابعداری کرتے ہیں، یعنی شہوات کے پیچھے لگے ہیں، خواہشات کے پیچھے لگے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ میل ہٹ جانے کو کہتے ہیں، میلان دوسری طرف یعنی کفر اور شرک کی طرف تم جاؤ۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ تم سے ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا تم سے ہلکا کرے یعنی تمہارے ساتھ احکام دینے میں تخفیف فرمائے، سہولت دے تمہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا اور انسان ضعیف پیدا ہوا ہے، یعنی وہ شہوات سے صبر نہیں کر سکتا، طاعات پر صبر نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے خفیف اور ہلکی احکام دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم تم مت کھاؤ اپنے اموال بینکم اپنے درمیان بالباطل باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، الا ان تکون تجارتا مگر کہ وہ تجارت ہو عن تراض منکم تمہارے آپس کی خوشی سے، تو ایک دوسرے کے مال دیتے ہو تو جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم اور تم قتل نہ کرو اپنے آپ کو، یعنی باطل اموال تم باطل طریقے سے کھاتے ہو تو ظاہر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو۔ ان اللہ کان بکم رحیما یقیناً اللہ تم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک اور جس نے یہ کام کیا عدوانا زیادتی سے وظلما اور ظلم سے فسوف نصلیہ نارا تو جلد ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ کام اللہ پر آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ اگر تم نے اجتناب کیا ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم تو ہم دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ میں، مدخلا کریما عزت کی جگہ میں۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ اور تم تمنا نہ کرو ان امور کا فضل اللہ بھی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے اس پر، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض دوسروں پر، یعنی مردوں کو ایک گنا فضیلت ہے عورتوں پر۔ للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا ان اعمال میں سے جو انہوں نے کیا ہے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اکتسبنا اس مال میں ان اعمال میں سے، یعنی ان کا اجر ہے جو انہوں نے کیے ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا اور ہر ایک کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں یہاں مواخات کا وہ قانون ختم کر کے یہاں میراث کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، تو جو عام بھائی چارہ ہے اس کا کوئی دخل مداخلت میراث میں نہیں ہوگا، میراث کے اپنے وارث ہے۔ مما ترک الوالدان اس مال میں سے جو والدین نے چھوڑا ہو، ماں باپ نے، والاقربون یا قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اس کے ہم نے وارث بنائے ہیں جو وہی ہے۔ والذین عقدت ایمانکم اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہو چکے ہو، فآتوہم نصیبہم تو ان کو اپنا حصہ اپنی زندگی میں دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء الرجال مرد قوامون وہ قوام ہے، منتظم ہے، نگران ہے۔ یہ جو عورتوں کی امور کے نگہبان اور نگران کا یہاں معنی ہے، مینٹینر اور پروٹیکٹر ہے عورتوں کی۔ بما فضل اللہ یہ اس وجہ سے، یعنی اس بنا پر
کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض دوسروں پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور یہ اس لیے مرد کو قوام بنایا کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے، یعنی اللہ نے کمائی کی ذمہ داری چونکہ مرد کو دی ہے تو پھر قوام بھی مرد ہی کو بنایا۔ فالصالحات، تو صالح عورتیں وہ کون سی ہے، یہ مبتدا ہے، صالح عورتیں کون ہوں گی، قانتات، وہ فرمان بردار ہوں گی، حافظات للغیب، وہ غیب کی پر حفاظت کرنے والی ہوں گی، حافظات للغیب یعنی شوہر کی غیاب میں وہ حفاظت کرنے والی ہے، بما ان حقوق کی حفظ اللہ، جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی شوہر کی پیٹھ پیچھے شوہر کے مال، اس کے گھر، اس کے بچوں اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، کہ تم ان کی بدخلقی سے ڈرتے ہو، سرکشی سے ڈرتے ہو، فعظوہن، یعنی وہ سرکشی پر اتر آئے تو طریقہ کیا ہے، اصلاح کا طریقہ بتایا دیکھیں، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، نصیحت کرتے رہو، جب نصیحت سے بات نہ بنی، پتہ چلا تو پھر ان کی بستر الگ کر دو، بستر الگ کرنا بھی ایک سزا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس طرح بھی ان کی اصلاح نہ ہو تو پھر ان کو آپ مار سکتے ہو تو پھر مارو۔ فَإِنْ أَطْوَعْنَكُمْ، تو اگر انہوں نے اطاعت اختیار کی، وہ راہ راست پر آ گئی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر دست درازی کے لیے پھر بہانے نہ تلاش کرو، سبیل سے مراد یا بہانے نہ تلاش کرو کہ الزام لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے تاکہ ان پر تم سختی کرو، یہ نہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی علیٰ، کان علیٰ، وہ بلند ہے، کبیراً بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، شقاق بینہما، یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے اختلافات کا اور ان کی لڑائی جھگڑے کا ذکر چونکہ شروع ہوا ہے، اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ حل کیا ہے۔ حل یہ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرتے ہو ان دونوں کے آپس کے اختلاف سے، یعنی بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تمہیں، تو کیا کرو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک حکم، ایک ثالث، ایک منصف، من اہلہ، شوہر کے خاندان سے، وحکمن، اور ایک ثالث، من اہلہا، عورت کی خاندان کی طرف سے، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح، دیکھ اللہ نے ضمانت لی ہے، اگر یہ دونوں، یعنی یہ دونوں ثالث جو ایک دوسرے دونوں خاندانوں کی طرف سے مقرر ہو گئے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں اصلاح، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور ثالث مقرر ہو گئے دونوں طرف سے، اور حالت ٹھیک نہیں ہوئی، معاملات خراب ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں یا ان میں سے ایک مخلص نہیں تھا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا اور خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی کرو۔ حقوق العباد کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ، پھر حقوق العباد ہے، دونوں کا بیان ہو رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور غریب فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ، اور پڑوسی کے ساتھ، ذِي الْقُرْبَى، جو رشتہ دار ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو رشتہ دار نہ ہو، اجنبی ہو، یا یہ ہے کہ جو مسلمان پڑوسی ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہو، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ہم نشین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ہم نشین، اصحاب الجنب اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہو، بس میں بیٹھے ہو، دفتر میں بیٹھے ہو، کچھ وقت کے لیے وہ بیٹھنا ہو تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہاری ملکی یمین میں ہونے لونڈیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ،
بے شک اللہ پسند نہیں کرتا من اس شخص کو کان مختالاً جو تکبر کرنے والا ہو، فخورا اور فخر کرنے والا ہو، الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں۔ یہ فخر کرنے والے کون ہیں؟ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں اس مال کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور اللہ نے کافروں کے لیے اہانت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے، بے عزتی والا عذاب تیار رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالہم اور اسی طرح اللہ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یا یہ فخور کی صفات میں سے ہے، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکن الشیطان لہ قرینا اور سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا قرین ہوا، جس کا دوست ہوا، فساء قرینا تو بہت برا دوست ہے، وماذا علیہم آخر ان پر کیا آفت آ پڑتی، کیا آسمان ٹوٹ پڑتا، لو آمنوا باللہ اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وانفقوا مما رزقہم اللہ اور یہ خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ علیم ہے ان پر، یعنی ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرہ برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً اور اگر یہ ایک نیکی ہو، یعنی اس شخص کا عمل ایک نیکی ہو، يُضَاعِفْهَا وہ اس کو دو چند کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ اور اس کے سوا اپنی طرف سے دے گا، اجراً عظیما بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ تو کیسا حال ہوگا، کیا حالت ہوگی اس وقت جب ہم لے آئیں گے من كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے بشہید ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ اور تمہیں لے آئیں گے علی ہؤلاء شہیدا ان لوگوں پر گواہ بنا کر، یومئذ اس دن یود الذین کفروا ارمان کریں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وعصوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسوى بہم الارض کاش یہ زمین کھول دی جائے اور یہ میں اس کے اندر دفن ہو کہ میرے اوپر ہموار کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور یہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارى اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ دوسرا حکم تھا جو شراب کی حرمت کا آیا ہوا تھا، فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم وانتم سکارى تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون حتیٰ کہ تم جان لو جو کچھ تم پڑھتے ہو، یعنی جو پڑھ رہے ہو اس کو اچھی طرح جان لو۔ آج کل تو ہم بغیر نشے کے نشہ ہوتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ اس وقت تک تمہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ولا جنوباً اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل مگر یہ کہ تم راہ گزرتے ہو، حتی تغتسلوا تمہارا غسل کرنے تک، یعنی غسل کرنے تک تم نے نماز نہیں پڑھنی اس وقت حالت میں، جنابت کی حالت میں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار تھے، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر میں تھے، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ اور یا تم میں سے کوئی شخص کسی نشیبی جگہ سے آیا، یعنی قضائے حاجت کر کے آیا، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء تو تم پانی نہ پاؤ، یعنی پانی تمہیں نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا تو تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم تو اس کو اپنے چہروں پر ملو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر بھی، ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا آیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا نصیباً حصہ من الکتاب کتاب سے، یعنی تورات سے ان کو علم دیا گیا تھا، یشترون الضلالہ
یہ گمراہی کو لیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، گمراہی کو لیتے ہیں نہیں، گمراہی کو پسند کرتے ہیں ہدایت کے بدلے، وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ کہ تم بھی حق راستے کو اور صحیح راستے کو چھوڑ دو جیسی انہوں نے چھوڑا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی تم میں سے جو اس کی دشمن ہے تمہارے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر تمہیں بتا بھی دیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا اور کافی ہے اللہ ولی، یعنی اسی کو ولی بناؤ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی ہے اللہ مددگار، حمایتی بھی وہی ہے اور مددگار بھی وہی ہے۔ من الذین ان لوگوں میں سے، یعنی یہ اس میں جو پہلے ذکر ہوا للذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس کا بیان ہے۔ من الذین ان لوگوں میں سے، یعنی وہ لوگ ہادو جو یہودی بنے ہیں، یحرفون الکلمہ وہ تبدیل کرتے ہیں کلمات کو عن مواضعہ اپنی جگہوں سے، یعنی اس کی تعویل باطل تعویل کرتے ہیں۔ وہ یقولون اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نہیں مانتے، واسمع غیر مسمع اور وہ کہتے ہیں واسمع تو سنو غیر مسمع تمہیں بات نہ سنائی جائے، یہ زومانی قسم کی بات تھی۔ وراعنا اور جو راعنا کا کلمہ کہتے ہیں، لیم بألسنتہم اپنی زبانوں کو موڑ دے کر، وطعنا فی الدین اور عیب لگانے کو دین میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا اور اگر یہ لوگ کہتے سمعنا کہ ہم نے سن لیا، وَأَطْوَعْنَا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے مان لی بات کو، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا وَاسْمَعْ اور سنو، یعنی یہ جو غیر مسمعین اس کے ساتھ نہ لگاتے، وَاسْمَعْ کہتے، وَانظُرْنَا اور وَانظُرْنَا کہتے راعنا کی بجائے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمَ اور یہ زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر توڑے، یعنی بس وہ صرف دکھاوے کے لیے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب اے لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی ہے کتاب قرآن کریم، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کتاب کا جو تمہارے پاس ہے تورات، من قبل اس سے پہلے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دے، ان نطمس وجوہا کہ ہم چہرے بگاڑ دے، فنردها علی ادبارها تو ہم پیچھے کی طرف ان چہروں کو پھیر دے، یعنی اس سے پہلے ایمان لے آؤ، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں یعنی ہلاک کریں ان کو، کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی تھی، رسوا کیا تھا اصحاب السبت کو، سبت والوں کو، یعنی ظاہر ان کو مسخ کر کے بندر بنایا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا امر یعنی اللہ کا حکم وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، مفعولا نافذ ہو کر رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کے ساتھ شرک کو، جو اس کے ساتھ شرک کرے اور شرک پر مر جائے تو کبھی اس کو نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور اللہ بخشتا ہے ما دون ذالک اس کے سوا جس کو وہ چاہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِیمًا تو اس نے لادا بڑا گناہ، الم ترى آیا تو دیکھتا نہیں ہے، یعنی تو نے دیکھا نہیں، الی الذین ان لوگوں کو، یزکون انفسہم جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنی پاکیزگی جتاتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہے، ولا یظلمون فتیلا اور ان کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل دراصل اس باریک دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کی بیچ میں ہوتا ہے، یہاں مراد یہ کنایہ ہے کم از کم سے، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ انظر دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذب کیسے یہ گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یعنی کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، وکفا بہ اور
کافی ہے اس پر، یعنی ان کی اس گمان اور اس دعوے کے، ان کا یہ دعویٰ کافی ہے، ان کا یہ دعویٰ اسم مبینہ، بڑا گناہ، یعنی یہی گناہ ان کے لیے کافی ہے۔ علم ترى، آیت دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب یعنی تورات کا ایک حصہ دیا گیا، علم دیا گیا، یؤمنون بالجبت، وہ وہمی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت پر، طاغوت میں نے پہلے بتایا تھا سرکشی کی ہر لیڈر کو کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، کفروا، جو کافر ہے، ہؤلاء، یعنی ان کافروں کو کہتے ہیں کہ یہی لوگ، یہ مشرک، اہدا، بہت زیادہ ہدایت پر ہے، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، سبیلا، دین کی وجہ سے، یعنی ان کا دین مسلمانوں سے، مومنوں سے بہتر ہے۔ یہ یہود کی بات تھی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جن پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب، آیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، من الملک، بادشاہی میں سے، یعنی اگر ان کے لیے کوئی حصہ ہوتا، فَإِذَن، تو اس وقت، لا يؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو یہ کچھ بھی نہ دیتے۔ نقیر اصل میں وہ جو کھجور کی ہڈی کی اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو نقیر بھی نہیں دیں گے، یعنی کچھ بھی، ذرہ بھر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس، آیا یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، لوگوں سے مراد یہاں رسول اور مومن ہے، علی ما آتاہم اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی نبوت، وحی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی تھی، یعنی کتاب ان پر نازل کی تھی، والحکمت، اور حکمت نازل کی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہی دی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو۔ فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے کچھ وہ ہے جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو اس سے رکتے رہے، جو اس سے ہٹا رہا۔ وکفیٰ بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم، سعیراً، بڑکتی آگ کے طور پر، یعنی جہنم کی بڑکتی آگ کافی ہے ان کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، سوف نصلیہم نارا، جلد ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کال گل جائے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم تبدیل کر دیں گے ان کو جلود، یعنی جلد، کھال، غیرہا، اس کے علاوہ۔ یہ کس لیے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں، سندخلہم، جلد ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، جنتوں میں، تجری، کی بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا الانہار، ان کی نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ کے لیے، یہ خلود بھی ہمیشگی، ابداً اس کی تاکید کے لیے آیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، امانتیں دینے کا، الی اہلہا، اپنے اہل کو جو اس کے مستحق ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، ان تحکموا بالعدل، تو اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کا فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعدکم بہ، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی امراء کی،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو اگر تمہارا اختلاف آیا کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو واپس کرو، پھیر دو اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، ذالک خیر، یہ معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس کرنے کا جو حکم ہے یہ بہتر ہے، وہ احسن تأویلا، اور عاقبت کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، آیا تو نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ہیں جو تمہارے طرف نازل ہو گئی ہے، اس پر، اس کتاب پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہو گئی ہے، یریدون ان یتحاکموا، یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس قرآن پر بھی اور جو ہماری طرف کتاب نازل ہوئی اس پر بھی، لیکن عمل کیا ہے؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت کے طرف فیصلہ لے جائے، یعنی اللہ کے سوا دوسری، یہاں مراد وہ حاکم ہے جو قانون بنا کر لوگوں کو دیتے ہیں اللہ کے قانون کی بجائے، تو وہ مراد ہے کہ وہ طاغوت ہے۔ وقد امروا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ اس طاغوت کا انکار کرے، ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ ان کو گمراہ کرے، حق سے دور لے جائے، ضلال بعید یعنی حق سے دور لے جانا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جائے، تعالوا الی ما انزل اللہ، آ جاؤ الی ما انزل اللہ، اس کتاب کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم منافقوں کو دیکھو گے، یصدون عنک صدودا، کہ وہ تم سے رکتے ہیں رکنا، یعنی تمہاری طرف آنے سے وہ کتراتے ہیں، نہیں آتے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصْوَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیسا حال ہوگا، کیا حالت ہوگی، اذا اصوابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے، بما قدمت ایدیہم، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جو پہلے انہوں نے کیے ہیں، ثم جاؤک، پھر تمہارے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، کہ وہ قسم کھاتے ہیں اللہ پر، ان اردنا، کہ ہم نے نہیں چاہا تھا، الا احسانا، مگر بلائی کرنا، و توفیقا، اور ان دونوں فریقوں کے درمیان، مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان کچھ اصلاح کرنے کے لیے، یا مسلمانوں اور یہود کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اور موافقت پیدا کرنے کے لیے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، وہ سب کچھ جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، تو تم ان سے اعراض کرو، یعنی ان سے درگزر کرو، ان کو سزا نہ دو، وعظہم، اور ان کو نصیحت کرو، وقل لہم فی انفسہم، اور ان سے کہہ دو ان کے نفسوں میں، یعنی انفرادی طور پر، کیونکہ انفرادی طور پر بات سمجھانا نصیحت کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ قولا بلیغا، قول بلیغ یعنی مؤثر بات۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر چکے تھے اپنے اوپر، جاؤک، تمہارے پاس آتے، فاستغفر اللہ، تو یہ اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، لوجد اللہ، تو یہ ضرور اللہ کو پاتے، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان رحم کرنے والا۔ فلا وربک، فلا، تو نہیں ایسا جیسے یہ لوگ سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، وربک، تیرے رب کی قسم ہو، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کا ایمان معتبر نہیں ہے، حتی یحکموک، مومن نہیں ہے جب تک تجھے حکم بنا دے، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافی مسائل میں، جس میں جو باتیں ان کے درمیان اختلاف کی ہے اس میں تمہیں فیصلہ کن نہ بنائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر یہ اپنے اندر نہ پائے، حرجن، کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی شک، مما قضیت، جو تم نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہ پائے، ویسلموا تسلیما، اور اس حکم کو، اس فیصلے کو قبول کرے خوشی کے ساتھ۔
ولو انا کتبنا علیہم اگر ہم نے ان پر فرض کیا ہوتا ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جیسے ان کے آباء و اجداد پہ فرض کیا تھا، او اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوہ تو نہ کر چکے ہوتے یہ، یعنی انہوں نے نہ کیا ہوتا، وہ کبھی نہ کرتے، الا قلیل مگر تھوڑے منہم ان میں سے، ولو انہم فعلوا اور اگر یہ لوگ کرتے ما یوعظون بہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کرتے، لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واشد تثبیتا اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، وَإِذَنْ اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ ضرور ہم ان کو دیتے مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے اجرًا عظیما بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ضرور ہم ان کو ہدایت دیتے صراطً مستقیما سیدھے راستے کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جس نے اللہ کی بات مانی والرسول اور رسول کی بات مانی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے جن پر انعام فرمایا گیا؟ من النبیین وہ انبیاء ہے، والصدیقین اور صدیقین ہے، والشہداء اور شہداء ہے، والصالحین اور صالح نیک لوگ ہے، وحسن اولئک رفیقا اور کتنے اچھے ساتھی ہے یہ جو ان کو ملے، ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما اور کافی ہے اللہ علیم انہیں بطور علم والے اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، خذو حذرکم اے ایمان والو اپنی احتیاط اپنی حفاظت یعنی چوکنا رہنا یہ تیار رکھو، خذو لے لو اپنی تیاری یعنی تیاری کرو تیار رہو، فانفروا ثباتٍ تو پھر جاؤ سفر جہاد کے لیے جب نکلتے ہو تو جاؤ مختلف جماعتوں میں گروپوں میں، اب انفروا جمیعا یا تم اکٹھے سب لشکر چلو جیسے تمہاری ضرورت ہو، وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے لمن ضرور وہ ہے، لَيُبَطِّئَنَّ جو تاخیر کرتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں لڑائی سے جی چراتے ہیں، فَإِنْ أَصْوَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کوئی شکست ہو جائے، قال تو یہ کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ کہتے ہیں بے شک اللہ نے مجھ پر احسان کیا بڑا فضل کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا کہ اچھا تھا کہ میں ان کے ساتھ ادھر تھا نہیں ورنہ میں بھی مر جاتا مجھے بھی شکست ہوتی، وَلَئِنْ أَصْوَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچی یعنی فتح ہو جائے غنیمت ملے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور یہ نادم ہو کر کہتا ہے ایسی بات کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ گویا تم میں اور ان کے درمیان کوئی دوستی کا سلسلہ کبھی رہا ہی نہیں ہے، اس طرح باتیں کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کنت معہم اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو میں بڑی کامیابی سے کامیابی حاصل کرتا یعنی میں بڑی مراد پاتا، تو یہ مراد پانا تو کوئی مشکل نہیں تھا، تم ادھر ہی تھے اور جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے تھے۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ پس تو جنگ کرے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی دین کو غالب کرنے کے لیے کون لوگ جنگ کرے؟ الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے بالآخرہ آخرت کے بدلے، مومن ہے انہوں نے دنیا کو بیچا ہے آخرت خرید لی ہے، وہ لوگ لڑے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اللہ کے راستے میں لڑے، فَيُقْتَلْ تو وہ قتل ہو جائے شہید ہو جائے، او یغلب یا غالب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِیمًا تو جلد ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ اور وہ کمزور حال یہ ہے کہ یہاں اصل میں جہاد دو مقاصد کے لیے فرض ہے، مختصر سن لے، ایک اعلاء کلمت اللہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا والمستضعفین اور ان کمزور لوگوں کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ تو جہاں بھی مسلمان کمزور ہو اور وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا نہیں سکتے تو مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ جا کے لڑے اور ان مسلمانوں کو آزادی دلائے۔ من الرجال
یعنی ان کمزوروں کی مدد کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے، من الرجال جو مرد ہے، والنساء اور عورتیں ہے، والولدان اور وہ بچے ہیں چھوٹے، الذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال باہر، من هذه القریۃ الظالم اہلها اس گاؤں سے، الظالم اہلها جس کے رہنے والے ظالم ہے، واجعل لنا من لدنک ولیا اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے ولین حمایتی، واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے من لدنک اپنی طرف سے نصیراً مددگار، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ فرق ہے، جو مومن ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جو کافر ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو مومنوں کو اللہ نے حکم دیا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ تو تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو، ان کافروں کے ساتھ، کیونکہ یہ کافر وہی لوگ ہیں شیطان کے دوست ہے۔ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا بے شک شیطان کا فریب اور شیطان کی سازش کمزور ہے، یعنی تم اولیاء الشیطان کے ساتھ لڑو، ان کا جو فریب، جو سازش، جو منصوبہ ہے وہ ناکام ہے اور وہ کمزور ہے۔ الم تر آیت نے دیکھا نہیں الی الذین ان لوگوں کو قیل لہم کہ جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم تھامے رکھو اپنے ہاتھ، بند رکھو انہیں جنگ سے، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، جیسے مکہ میں تھا۔ تو یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم پر جنگ فرض کی جائے، لوگوں کے ساتھ ہم لڑے۔ فلما کتب علیہم القتال تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم تو اچانک ان میں سے ایک جماعت، یخشون الناس وہ لوگوں سے ڈر رہے تھے، کہ خشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، وقالوا اور انہوں نے کہا کہ یعنی اپنے موت سے بچنے کے لیے، تاکہ یہ اس طریقے سے تو ہم مر جائیں گے جب جنگ کریں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال تو نے ہم پر کیوں اب جنگ فرض کی ہے، لولا اخرتنا کیوں نہ ایسا ہوا کہ تو ہمیں مؤخر کرتا، یعنی ہمیں مہلت دیتا، مزید الی اجل قریب ایک تھوڑی مدت تک۔ قلت ان سے کہہ دو متاع الدنیا قلیل دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرت خیر اور آخرت بہت بہتر ہے، لمن اتقى اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کی، ولا تظلمون فتیلا اور تمہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا کہ وہ باریک داغا جو کھجور کی گٹلی کے اندر ہوتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت جہاں بھی تم ہوں گے تو موت تمہیں پالے گی، موت تمہیں پالے گی، یعنی موت سے چھپ نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم بڑے مضبوط برجوں میں، مضبوط قلعوں میں ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اور اگر ان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، يَقُولُوا تو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ تو کہتے ہیں پیغمبر کو یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ قل ان سے کہہ دو كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ تو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کہ یہ قریب نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھ لیں، بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ما اصوابک من حسنۃ اب قانون کیا ہے، جو کچھ تمہیں خوشی پہنچتی ہے فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصوابک من سیئۃ اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فمن نفسک تو وہ اپنے طرف سے ہے، یعنی اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ اس کا گواہ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى اور جس نے اعراض کیا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور یہ زبان سے تو کہتے ہیں یہ منافق کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں،
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ تو جب تمہارے پاس سے رخصت ہو جائے نکل جائے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بیت طائفۃ رات کو چھپکے سے مشورے کرتے ہیں ان میں سے ایک جماعت غیر الذی سوائے اس کے تقول جو تم کہتے ہو واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ لکھتا ہے جو کچھ یہ چھپکے سے رات کو مشورے کرتے ہیں فأعرض عنہم تو ان سے اعراض کرو وتوکل علی اللہ اور اللہ پر توکل کرو بھروسہ کرو وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ وکیل اس شخص کے لیے جس نے اس پر اعتماد کیا تھا بھروسہ کیا تھا افلا یتدبرون القرآن آیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر غور و فکر کرنا ولو کان من عند اللہ اور اگر یہ قرآن اللہ من عند غیر اللہ اگر یہ قرآن کسی دوسرے کی طرف سے نازل کیا جاتا اللہ کے سوا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تو ضرور یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ اور جب بھی ان کے پاس ان منافقوں کے پاس کوئی خبر آتی ہے من الامن امن کی یعنی مسلمانوں کی غلبی کی او الخوف یا شکست کی اذاعوا به تو یہ اس کو پھیلاتے ہیں خود اپنے طور پہ پھیلاتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اور اگر یہ لوگ اس خبر کو پیغمبر کی طرف لے آتے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور جو عمراء ہے ان میں سے یعنی جنگی کاموں کے لیے جو ذمہ دار مقرر ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تو ضرور جان لیتے اس کو وہ لوگ اس خبر کو وہ لوگ يَسْتَنْبِتُونَهُ جو اس کی تحقیق کرتے ہیں یعنی تحقیق کرنے والے جنگی امور کے ماہر وہ اس کو جان لیتے منہم ان میں سے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی مہربانی نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم ضرور شیطان کے پیچھے چلتے اِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے بہت فَقَاتِل تو تم جنگ کرو اگرچہ تم اکیلے کیوں نہیں ہو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا تکلف الا نفسک تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی مگر تکلیف نہیں دی جائے گی الا نفسک مگر تمہارے نفس کو یعنی تم مکلف ہو اپنے آپ کے وحرد المؤمنین اور مومنوں کو اکساؤ مومنوں کو ابھارو عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا بعید نہیں کہ اللہ بند کر دے یا زور توڑ دے ان لوگوں کا جو کافر ہے واللہ اشد بأسا اور اللہ بہت سخت قوت والا ہے واشد تنکیلا اور سخت عذاب والا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا جس نے سفارش کی اچھی سفارش یکن لہو نصیب منہا تو وہ اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا یعنی جس نے اچھی سفارش کی تو اس میں سے اس سفارش کرنے والے کو اپنا حصہ ملے گا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً اور جس نے بری سفارش کی یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا تو اس میں سے اس کا بھی حصہ ہوگا یہاں سب پہلے بتایا گیا کہ وہ نصیب ہے تو نصیب اس حساب کو اس مال کو یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بڑھتا رہے اور دوسرا جو کفل کا استعمال ہوا ہے یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا تو اس میں اس شے کے لیے اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو برابر ملتا ہے اس میں کوئی اضافہ کمی نہیں ہوتی وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے مقیت معنی مقتدر ہے طاقت والا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ اور جب تمہیں دعا دی جائے جب تمہیں سلام کیا جائے بِتَحِيَّةٍ دعا سے السلام علیکم کہا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو اس سے اچھا جواب دیا کرو اچھی دعا کیا کرو اور رُدُّوهَا یا انہی کلمات کو واپس کرو یعنی اگر اس نے السلام علیکم کہا تو آپ بِأَحْسَنَ میں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک جاؤ اور اگر کسی نے یہ سارا کہہ دیا تو پھر اور رُدُّوهَا اسی کو واپس کرو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہستی وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے لیجمعنکم الی یوم القیامہ قیامت کے دن تمہیں جمع کریں گے یعنی قیامت کی الی یوم القیامہ مانا فی یوم القیامہ
لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا اور اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، فما لکم فی المنافقین تم منافقوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں فئتین تم دو گروپ بن گئے، کسی نے کہا کہ وہ مومن ہے، کسی نے کہا کہ نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ یہ احد کے منافقین کے بارے میں جو جنگ کو چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، تو اس میں مومنوں کی دو جماعتیں ہوگی، تو کیا ہو گیا ہے؟ واللہ ارکسہم اور اللہ انہیں الٹا پیر چکا ہے بما کسبوا اپنے کیے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ہیں اللہ نے ان کو الٹا پیر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ آیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تم اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا وَدُّوا یہ لوگ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ کاش تم بھی کافر بن جاؤ، کما کفروا جیسی یہ کافر بنے ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً تو تم بھی برابر ہو جاؤ گے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ اللہ نے فرمایا مت بناؤ ان میں سے کوئی دوست، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حتیٰ کہ یہ ہجرت کرے، یعنی ان کی ہجرت کرنے تک اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا تو اگر انہوں نے اعراض کیا ہجرت سے، فَخُذُوهُمْ تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں بھی ان کو تم پاؤ۔ یہ اس زمانے میں ہجرت کا حکم چونکہ ایک ہجرت کا مرکز فراہم ہو چکا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور مت بناؤ ان میں سے کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَسْوِلُونَ مگر وہ لوگ جو پہنچ جائے، جو پناہ لے جائے اس کو إِلَىٰ قَوْمٍ اس قوم کی طرف بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، او جاؤکم یا تمہارے پاس آئے، حسرت صدورہم اور ان کی دل تنگ ہو چکے ہو، یعنی لڑائی سی دل برداشتہ ہو چکے ہو، ان یقاتلوکم کس سے، یعنی وہ ان کی سینے ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں کس سے، ان یقاتلوکم کہ وہ تمہارے ساتھ لڑے، او یقاتلو قوم تمہارے ساتھ لڑے نہیں، اپنی قوم سے مل کر تمہارے ساتھ لڑے، او یقاتلو قومہم یا اپنی قوم کے ساتھ لڑے، یعنی ان سے مل کر تمہارے ساتھ لڑے، ان دونوں سے دل برداشتہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ یعنی اب یہاں اصل میں حکم یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اگر وہ پناہ لے جائے تو اوپر جو ان کو قتل کرنے کا حکم ہوا ہے، پھر ان سے تم جنگ نہیں کر سکتے، ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ جب ایسے لوگ آ جائے تو تم ان کے ساتھ پھر جنگ نہ کرو، ان کو نہ قتل کرو، کیوں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں ان لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا، تم سے جنگ کرتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ تو تم سے ضرور جنگ کرتے، لیکن جب اللہ نے ان کو ابھی تم سے روک دیا ہے تو قبول کرو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ تو اگر یہ تم سے کنارہ کش ہو جائے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تو تم سے وہ جنگ نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور پیش کرے تمہیں صلح کی پیشکش کرے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو نہیں بنایا اللہ نے، نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان پر سبیلاً کوئی راستہ دستدرازی کا کوئی راستہ تمہارے لیے جائز نہیں رکھا ہے۔ سَتَجِدُونَ جلد تم پاؤ گے آخرین کچھ دوسروں کو، یہ بنو غطفان اور بنو اسد کا ذکر ہے، یریدون ان یأمنوکم کہ وہ تم سے بھی امن میں رہے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ جب بھی ان کو فتنہ کی طرف واپس بلایا جائے گا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان کو واپس فتنے کی طرف بلایا جائے گا، یعنی کہ ان کے قوم نے ان سے کہا کہ آ جاؤ ان کے ساتھ لڑو، ارکسوا فیہا تو یہ اس میں کود پڑیں گے، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ تو اگر یہ تمہارے مقابلے سے باز نہ رہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تمہیں صلح کی پیشکش نہ کرے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور تم سے ہاتھ اپنے نہ روکے رکھے، فَخُذُوهُمْ تو ان کو پکڑو۔ یہ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وہ لم سب کے ساتھ لگتا ہے،
فخذوہم تو ان کو پکڑو، وقتلوہم اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا ہم نے تمہارے لیے ان پر کلی سند عطا کی ہے، یعنی ہمیں تمہیں کلی اجازت دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور نہیں ہے جائز، نہیں ہے حق لِمُؤْمِنٍ کسی بھی مومن کے لیے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، إِلَّا خَطَأً مگر غلطی سے، خطا سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا اور جس نے قتل کیا مومن خطأً غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو یہ آزاد کرے گا ایک مومن غلام، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ اور دیت دے گا جو حوالے کی جائے گی ورثہ جو مقتول کے ہے ان کو، إِلَّا أَن يَصْفَدَّقُ مگر اگر وہ معاف کر دے، دیت کو اگر وہ معاف کر دے، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ تو اگر یہ تمہارے دشمن کے قوم سے تھا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو صرف غلام آزاد کرنا ہے، کیونکہ دشمن کو پیسے دینا یہ تو ظاہر بات ہے اپنے خلاف جو ہے نا دشمن کو مضبوط کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ اور اگر یہ مقتول ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو پھر وہ دیت بھی دینی ہے، کیونکہ جنگ وہ آپ کے ساتھ نہیں کرتے تو وہ اس کے اہل کو، مقتول کے اہل کو دیت بھی حوالے کی جائے گی۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور غلام آزاد کرنا بھی ہے جو مومن ہو، یعنی مومن غلام آزاد کرنا بھی ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو جس نے غلام نہیں پایا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں گے، 60 دن۔ توبۃ من اللہ یہ اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا اور جو قتل کرے کسی مومن کو متعمدًا قصد و عمد سے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے غضب کیا ہے اس پر، وَلَعَنَهُ اور اس پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور تیار کیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، ضربتم فی سبیل اللہ سفر کرو، فتبینوا تو تحقیق کیا کرو۔ یہ صحابہ گئے تھے اور کسی سریے میں تو ان کو ایک آدمی ملا اور اس نے وہاں سے ان کو السلام علیکم کہا۔ سلام اس زمانے میں مسلمان ہونے کی نشانی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تو ڈر کی وجہ سے اس نے سلام کیا ہے ورنہ یہ کافر ہے، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، جو تمہیں سلام کرے وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لمن اس شخص کو القا الیکم السلام کہ تم پر سلام ڈالے، لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرۃ اللہ کے پاس مغانم ہے، غنیمتیں ہے، کثیرۃ زیادہ، بہت سارے اموال ہیں تمہارے لیے، کذالک کنتم من قبل اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے، یعنی تم نے بھی جب اسلام قبول کیا تھا تو تم میں کسی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ فمن اللہ علیکم تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا تو تم تحقیق کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ ان کاموں پر جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین نہیں ہے برابر وہ بیٹھنے والے مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر سوائے ان لوگوں کے جو اعذار والے ہو، تکلیف معذورین ہو، والمجاہدون اور مجاہدین فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وہ جو باموالہم وانفسہم جو اپنے مال اور نفس دونوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو باموالہم جو اپنے مال کے ذریعے لڑ رہے ہیں، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ذریعے بھی، کن پر فضیلت دی ہے، علی القاعدین درجہ ان بیٹھنے والوں پر جو جنگ میں نہیں گئے ہیں، درجتاً درجات کی فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ حکم اس وقت جب جہاد فرض کفایہ ہو،
تو پھر اس میں جانے والا اجر لے گا، نہ جانے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جہاد فرض عین ہے تو پھر اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو، عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیما، بڑے اجر کی، درجات منہ، جو کہ درجات ہے اس کی طرف سے، ومغفرتاً، اور بخشش ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے فوت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں ظالمی انفسہم، جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہوتے ہیں، قالوا فیم کنتم، یعنی ان ظلم سے مراد شرک ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اور دار الشرک میں رہے ہیں، مکہ میں رہتے ہوئے دار الشرک میں رہنا انہوں نے پسند کیا تھا۔ قالوا، تو یہ موت کے وقت فرشتے ان سے کہتے فیم کنتم، تم کہاں تھے؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے۔ قالوا، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، آیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین، مگر نہ وہ بے بس لوگ، من الرجال، جو مردوں میں سے، یعنی مرد ہو، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور چھوٹے بچے، لا یستطیعون حیلتاً، جو کوئی تدبیر پانے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ جانتے ہیں کوئی راستہ، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، وہ مستثنیٰ ہے۔ فاولئک عسى اللہ، تو یہی لوگ، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، یعنی بعید نہیں ہے کہ اللہ، ان یعفو عنہم، ان کو معاف کر دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان، بخشنے والا، معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں پائے گا، مراغمن، پناہ کے لیے بہت ساری جگہ، پناہ کی بہت ساری جگہ، وسعتاً، اور گنجائش پائے گا، فراخی، یعنی مال و دولت کی فراخی پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو نکلا اپنے گھر سے مہاجرن، ہجرت کرتا ہوا، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، بیا اس کو موت آئی، پھر ثم يدركه الموت، پھر اس کو موت آئی، یعنی مر گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ پر اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم ڈر رہے تھے اس بات سے کہ کفار تمہیں ستائیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کل دشمن ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تم ان کے درمیان ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور تم نے نماز قائم کر دی ان کے لیے، یعنی ان کے سامنے حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑے ہو، تو اب صلاۃ خوف الگ ایک نماز ہے جس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس کڑا ہو جائے ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معاکا، تمہارے ساتھ، یعنی 2 جماعتیں ہو جائے، ایک دشمن کے سامنے کھڑی ہو، دوسری تمہارے پاس نماز میں کھڑی ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا اسلحہ اپنے ساتھ باندھا رکھے، تیار رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، تو جب یہ سجدہ کرے، یعنی 1 رکعت کرے، پورا کرے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو یہ تمہاری پیچھے چلا جائے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسری جماعت آ جائے، لم يصلوا، جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی، نماز میں داخل نہیں ہوئے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ نماز پڑھے تمہارے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور یہ ہمیشہ تیار اور چوکنے رہے۔ وَلْيَأْخُذُوا، یہاں تیار اور چوکنے رہنے
رہنا کس طرح ہوگا؟ فرمائے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنی تیاری اور اپنی احتیاط بھی لے لے، وہ اسلحتهم، اور اپنا اسلحہ بھی لے لے، یعنی اسلحے کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ وَدَّ الَّذِي، یہ کیوں؟ یہ اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنا اور تیار رہنا، یہ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ارمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے، یعنی اس بات کی طاق میں ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے بھی غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو یہ حملہ کریں گے تم پر یک بارگی، سنگل اٹیک جسے کہتے ہیں، تم پر کریں گے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تم پر بارش کی کوئی تکلیف آ جائے، یعنی کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ رکھو، یعنی اسلحہ رکھنے میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وخذوا حذرکم، اسلحہ رکھنے کے بعد پھر محتاط رہو، تیار رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے بے عزتی کا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم نماز کو پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو یاد کرو اللہ کو قیامًا وقعوداً، کڑے اور بیٹھے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور اپنے کروٹوں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، تو جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، دشمن کا کوئی خطرہ نہ رہے تو نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے، کتابا موقوتا، یعنی لکھا ہوا اپنے اوقات میں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کمزوری نہ دکھاؤ کسی قوم کے طلب کرنے میں، کسی قوم کے تعاقب میں۔ إِن تَكُونُوا تَأْلَبُونَ، یہاں پر میں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم کے اپنے دشمن کفار کے تعاقب میں کبھی کمزوری نہ دکھاؤ۔ کیوں؟ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ، اگر تمہیں ابھی تکلیف پہنچی، تمہیں دکھ پہنچا ہے، علم دکھ کو کہتے ہیں، تکلیف کو، تو صبر کرو۔ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، لیکن ان کا دکھ اور تمہارے دکھ میں فرق ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی امید وہ نہیں رکھتے، آخرت کی کامیابی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دکھایا ہے۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ، اور خیانت گروں کے لیے مت بنو خصویمًا، جھگڑا کرنے والا، ان کی وکالت نہ کیا کرو۔ یہ اصل میں یہ جو آیات ہے آگے تک چل رہی ہے، یہ ایک شخص تھا طعمہ بن عبیرق یا بشیر ابن عبیرق، لیکن یہ ایک شخص تھا جو منافق تھا۔ اس نے ایک مومن کے گھر سے زرہ چوری کی، اور پھر جب اس نے دعویٰ کیا، پتہ چلا، تو جب اس پر دعویٰ ہوا تو اس نے فوراً زرہ اٹھا کر کسی یہودی کے قلعے میں اس کو پھینک دیا، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے چوری نہیں کی ہے، چوری تو اس یہودی نے کی ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہ زرہ وہاں اس کے قلعے میں پڑی ہوئی تھی، اس یہودی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی۔ طعمہ کے خاندان والے آئے کہ یہ تو مسلمان ہے ہمارا آدمی اور وہ یہودی ہے، اب یہودی کے حق میں کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس حوالے سے پھر فیصلہ تو یہودی کے حق میں ہوا، اس کے خلاف ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر مستقل ہدایت دی۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصْوِيمًا، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا مت بنو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور تم جھگڑا مت کرو ان لوگوں کی طرف سے، يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، من اس کو، كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہو، اسیمن اور گناہگار ہو۔ تو بڑا گناہگار، بڑا خیانتی۔ یستخفون من الناس،
یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، وہو معہم، یعنی ان کو یہ کوشش تو ہے کہ لوگوں سے چھپ جائے، لیکن اندر دیکھیں اللہ سے نہیں چھپتے، تو اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے، تو اس کے سامنے پھر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہو معہم، اور حالت یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب یہ چپکے سے رات کو مشورے کر رہے تھے، ما لا یرضی من القول، جس کو پسند نہیں کرتا وہ، یعنی اللہ، من القول بات، یعنی جس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یہ وہ مشورے کرتے ہیں جسے اللہ پسند نہیں فرماتا، اور اللہ ان تمام اعمال پہ جو یہ کرتے ہیں وہ محیط ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ پھر طعامہ کے خاندان کو اللہ نے مخاطب فرمایا، ہا انتم، اے تم، ہؤلاء وہی لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کیا، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، تو کون اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے یوم القیامت، قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل وہاں بنے گا، ظاہر بات ہے کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جس نے گناہ کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہاں جو وہ ہے پہلی بات، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، بڑا گناہ کیا، او یظلم نفسہ، یا پھر اپنے اوپر ظلم کیا یعنی چھوٹا گناہ کیا، ثم یستغفر اللہ، یہ دونوں، لیکن پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کی، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو پائے گا وہ بخشنے والا اور مہربان۔ وَمَن یکسب اسما، اور جس نے گناہ کیا، فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، تو یہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اپنے ہی حق میں کرتا ہے، یعنی اس کا جو وبال ہے وہ اسی پر ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جس نے کوئی گناہ کیا، خطیئۃ چھوٹا گناہ، او اسمن، یا بڑا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا الزام لگایا کسی پاک دامن پر، بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو بے شک اس نے لادا بہتان اور کھلا گناہ۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ضرور قصد کر لی تھی، تو قصد کر ہی لیا تھا، طائفۃ، ایک جماعت نے فیصلہ کیا تھا، منہم، ان میں سے، ایضلوک، کہ وہ تمہیں غلط کرے، تمہیں وہ ایک ایسا فیصلہ تم سے کروائے جو فیصلہ ٹھیک نہ ہو۔ وما یضلون، اور یہ نہیں بہکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے تم پر کتاب نازل کی ہے، وعلمک، اور تجھے تعلیم دی ہے، ما لم تکن تعلم، اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے بہت زیادہ مشوروں میں، چپ کے مشوروں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، الا من، مگر وہ، یعنی اس شخص میں فائدہ ہے، امر بصدقۃ، جس نے صدقہ کا حکم دیا، او معروف، یا نیکی کا حکم دیا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جس نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بہت جلد ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جس نے رسول کی مخالفت کی، رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ چلے مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم پھیر دیں گے اس کو جہاں یہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ، بے شک اللہ نہیں بخشتا، أَن يُشْرَكَ بِهِ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے اس کو
یعنی اس کے علاوہ جو جس کو وہ چاہے، یعنی اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہے وہ بخشتا ہے، شرک کو نہیں بخشتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بے شک وہ گمراہ ہوا کلی طریقے سے گمراہی، یعنی بعید، توحید سے اور عقیدہ اسلام سے بہت دور چلا گیا۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ معبود نہیں بناتے ہیں اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر دیویوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں پکارتے، الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ وقال، اور شیطان نے، ابلیس نے کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، ضرور میں بناؤں گا، میں لوں گا تمہارے بندوں سے، تیرے بندوں سے میں لوں گا نصیبا مفروضا، اپنا مقرر حصہ، ان کی ہر چیز میں، ان کی محنتوں میں، اوقات میں، قابلیتوں میں، مال اولاد علم، سب میں میرا حصہ ہوگا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو آرزوئے تمنائے دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ اپنے چوپایوں کے کان کاٹ دیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے، خدائی ساخت کو تبدیل کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو یقیناً یہ خسارے میں پڑ گیا، خسارے میں چلا گیا، خسرانا مبینا، لیکن ایسا خسارہ، ایسا نقصان جو صریح نقصان ہے۔ یعدہم، یہ ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو تمنائیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں ہے ان کے ساتھ شیطان کا وعدہ مگر دھوکے کا۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہی لوگ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور یہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں، سندخلہم جنات، جلد ہم داخل کریں گے ان کو جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، سندخلہم جنات، تو ان کو ہم داخل کریں گے جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ اللہ کا ثابت اور واقع ہونے والا، پورا ہونے والا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے اللہ سے سچی بات کہنے والا۔ لیس بامانیکم، انجام کار تمہاری آرزو ان سے نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کے آرزوؤں سے اور تمناؤں سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، یہ نہیں کہ وہ نہیں ملے گا۔ ولا یجد لہ، اور نہیں پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ ولی کی معنی حمایتی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا صالح نیک، یعنی من الصالحات من بیان کے لیے جو نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثیٰ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مومن ہو، موحد ہو۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ ذرہ بر، نقیر پہلے گزرا ہے، کھجور کی ہڈی کی چھلکی کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ ذرہ بر ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون ہے اچھا دین والا، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا، وَهُوَ محسن، اور یہ نیکوکار تھا، یعنی موحد تھا، مخلص تھا، عملاً بھی نیک تھا۔ محسن کا نا احسان کرنے کے لیے عملاً نیک ہے۔
واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اتباع کیا ہو ملت ابراہیم کا جو حنیف یکسو تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور خاص اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ملکن خلقن عبیدن ہم نے پہلے بتایا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز پر علیم ہے، محیط ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ تم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ اصل میں استفتاء فتویٰ طلب کرنے کو کہتے ہیں، یہ جسے کہتے ہیں ریکویسٹ فار لیگل رولنگ، قانونی حیثیت معلوم کرنے کے لیے، قانونی حکم معلوم کرنے کے لیے وہ تم سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قل، تم ان سے کہہ دو، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں فتویٰ دے رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ احکام بھی تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں جو تمہیں پڑھی جا رہی ہے، تمہیں سنائی جا رہی ہے اس کتاب میں، یعنی اسی صورت میں۔ فی یتام النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن، کہ تم ان کو نہیں دے رہے، ما کتب لہن، جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور ان کی نکاح میں بھی رغبت رکھتے ہو۔ والمستضعفین، اور اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے مستضعفین کے بارے میں بھی، ان کمزوروں کے بارے میں بھی، من الولدان، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْط، یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے لیے انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی عدل کرو ان کے ساتھ، میراث میں، مہر میں وغیرہ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم نیکی کرتے ہو یا برائی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت تھی، خافت، جو ڈر رہی تھی، من بعلها، اپنے شوہر سے، نشوزن، سرکشی، بدچلنی، بدخوئی، او اعراضاً، یا اعراض سے، بے رخی سے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ صلح کرے آپس میں، یعنی ان دونوں کے درمیان وہ صلح کرے۔ والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا ہے نفسوں کی طرف بخل، یہاں مانا نفس تنگ دلی کی طرف اور بخل کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم اچھا بناؤ، یعنی عورتوں کے ساتھ معاملات کو اچھے بناؤ، ان کے ساتھ زندگی کو اچھی طریقے سے گزارو، صلح کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور ان پر ظلم سے بچو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جو اعمال تم کرتے ہو اس کو، اس کی خبر ہے، وہ جانتا ہے، تو جب اس کو خبر ہے تو وہ سزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا، انہیں برائی کی سزا دے گا، نیکی کا اچھا بدلہ دے گا، جنت دے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہاں دو بیویوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، 2 یا 3 یا 4، اور تم طاقت نہیں رکھتے عدل کرنے کا عورتوں کے درمیان، یعنی محبت میں۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر کہ تم چاہو بھی، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو نہ جھک جاؤ، بالکل جھک جانا، کل المیل، بالکل جھک جانا ایک کی طرف جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو تم اس دوسری عورت کو چھوڑ دو جیسے وہ لٹکتی ہوئی ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم نے اپنا طرز عمل درست کیا، وَتَتَّقُوا، اور تم ظلم سے بچتے رہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں الگ ہو گئے، یعنی میاں بیوی الگ ہو گئے طلاق کے ذریعے، یغن اللہ، تو اللہ بے نیاز کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنے فضل سے، وکان اللہ واسعا علیما، اور اللہ وسیع ہے، یعنی
اپنے مخلوق کے لیے وسیع فضل والے ہیں، حکیماً، اور وہ حکمت والے ہیں، جو کچھ ان کے لیے اس نے ترتیب دیا ہے، جو کچھ ان کے لیے انتظام کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور خاص اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے تاکیدی حکم کیا تھا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، وَإِيَّاكُمْ، اور اب تم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے تاکیدی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یہاں اس استغنا کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہے غنی، یعنی بے پرواہ ہے، بے حاجت ہے اپنے مخلوق سے، ان کی یعنی اپنے مخلوق اور ان کی عبادت سے کے لیے ان کے وہاں کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمیداً، وہ حمید ہے، ستود صفات ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، حمد بیان کرے یا نہ کرے، اس کا حمد بیان ہوتا ہی رہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا، اور خاص اللہ کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ملکن خلقن عبیدن وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، ان یشأ یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایہا الناس، اے لوگو، ویأت بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے تمہاری جگہ، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، تم میں من کان، وہ شخص جو چاہتا ہو، یرید جو چاہتا ہو، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، تو دونوں کیوں نہیں چاہتے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، قوام ہو جاؤ، یعنی کڑے ہو جاؤ، انصاف، علمبردار بن جاؤ، بالقسط، انصاف کا، کونوا قوامین بالقسط، عدل اور انصاف کے علمبردار بنو، شہداء للہ، گواہ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اور اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یکن غنیًا، یہ جس کے خلاف گواہی ہو رہی ہے، اگر وہ مالدار ہو، او فقیراً، یا غریب ہو، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ تم سے زیادہ ان پر مہربان ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، تو تم خواہشات کی تابعداری نہ کرو، خواہش کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں، یعنی یہ کہ تم انصاف کرنے میں خواہشات کے پیچھے لگ جاؤ، نہیں۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی، او تعرضوا، یا سچائی سے پہلو بچایا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ ان اعمال کو، اللہ کو ان اعمال کی خبر ہے جو تم کرتے ہو، تو ظاہر بات ہے جب اسے خبر ہے تو وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم سب سے یہ بیٹھنا، یہ سننا، یہ سنانا سب قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ قرآن جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، ہمارے دلوں کی طرف ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہماری پوری زندگی میں یہ ہمارا رہنما بنا دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہمارے تمام شاگردوں میں مرد خواتین جتنے بھی ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔
جن کی حاجتیں ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، ہمیں بھی نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔